موت جب سامنے آئے بھئی کمال ہو گیا. پھر پلٹو, پھر پلٹو. میرے ساتھ رہے, موڈ تو نہیں خراب ہے میرے بھائیوں. بھئی آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, آج آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, مجھے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں. پڑھوں گا ابھی آیتیں پڑھوں گا آیتیں. بڑے 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 پڑھنے کے لوگ, اور بڑے جملے نہیں, آیتیں. جملے فکرے کہانیاں قصے میرے پاس نہیں ہیں. اب آیت سنو. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ کہتا ہم نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں دو, یہ بھی نور ہے. جو آنکھیں دی ہیں بچوں, جو اللہ کہہ رہا ہے جو آنکھیں تمہیں دی ہیں نا, یہ بھی, یہ بینائی, یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے. کمال ہو کا اللہ ہے بھائی, کمال کا. کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے نفس میں غور کیا کرو تاکہ میں سمجھ میں آ جاؤں. تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں, یہ بھی نور ہے. بھائی کمال کا اللہ ہے. ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کا بھائی بنایا, ایک کان کو دوسرے کان کا بھائی بنایا, ایک ہونٹ کو دوسرے ہونٹ کا بھائی بنایا, ایک پیر کو دوسرے پیر کا بھائی بنایا. مٹی والے کو مٹی کا بھائی بنایا, نوری کو نوری کا بھائی بنایا. اچھا اب آپ سلامت رہیں. اب میں پڑھتے بچوں سے بات کر رہا ہوں. بھئی کمال, دو نور بنائے. نور کتنے تمہارے پورے جسم کے اندر نور کتنے ہیں؟ بھئی گھبرانا نہیں, کتنے نور ہیں؟ دو نور ہیں. کمال ہو گیا. بڑے 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 پڑھ لینے کے لوگ. اللہ کہتا ہم نے دو نور بنائے ہیں. اور اب ذمہ داری سے بول رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر, ممبر سے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرتا. بڑے پڑھ لینے کے لوگ ہو, اب جا کے جتنے تمہیں ماہرین ملے, جتنے تمہیں ڈاکٹرز ملے, جتنے تمہیں آنکھوں کے معالج ملے, ان سب سے پوچھ لینا اللہ نے ایک آنکھ کے پیچھے 7 پردے بنائے, دوسری آنکھ کے پیچھے 7 پردے بنائے. مجھ سے ان پردوں کا نام بھی سن لو. کسی پردے کا نام ملتحمہ ہے, کسی پردے کا نام مشیمیہ ہے, کسی پردے کا نام انبیاء ہے, کسی پردے کا نام عنکبوتیہ ہے, کسی پردے کا نام قرنیہ ہے. 7 پردے ادھر بنائے, 7 پردے ادھر بنائے. فیصلہ کر دیا کہ نور جب بھی ملے گا 14 پردوں سے. سلامت رہے جی ہے, سلامت رہے جی ہے. 14 پردوں سے. کمال کا اللہ بھائی. نور 14 نور بھائی کمال ہوگا. نور جب بھی ملے گا 14 پردوں سے چھن کے ملے گا. 7 پردے ادھر بنائے, 7 پردے. موڈ خراب ہو گیا. 7 پردے ادھر ہیں, 7 پردے ادھر ہیں. نور جب بھی تمہیں ملے گا 14 پردوں سے چھن کے ملے گا. بھئی کمال ہو گیا. اللہ نے عقل ایک بنائی, پردے میں 14 رکھے, سامنے 2 کو بھیجا. سلامت رہے. بھائی کیا ہے؟ عقل ایک بنائی, سپریم ہے سب کی. عقل ایک سپریم ہے سب کی. عقل ایک بنائی, پردے میں 14 ہیں, سامنے 2 کو بھیجا. اچھا آپ جلدی سے بچاؤ. بچوں سے پوچھ رہے جو چھوٹے بچے بیٹھے, کس کلاس میں پڑھتے ہو بھائی؟ 7 میں پڑھتے ہو. بڑے پڑھے لکھے لوگ 7 میں پڑھتے ہو نا. تمہارے جسم میں سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ سب سے چھوٹی چیز پارٹس آنکھ, اور سب سے لمبی کیا ہے؟ ٹانگ. کمال ہو گیا. سب سے چھوٹی آنکھ, سب سے لمبی ٹانگ, دونوں کی قسمت اللہ نے وکری بنائی. جو چھوٹا ہے اس کی قسمت میں نور آیا, جو لمبا ہے اس کی قسمت میں جوتے آئے. بھئی میں تو اللہ کے عدل کی بات کر رہا ہوں. میں تو اللہ کے عدل کی بات کر رہا ہوں. سورہ انفطار میں کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما رب اللہ سورہ انفطار میں کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے بھٹکا دیا؟ تیرا رب وہ ہے جس نے تیرے اندر عدل قائم کیا. یہ اس کا عدل ہے کہ جس کو جس مقام پہ چاہے رکھ دے.
جو میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اچھا بھائی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ بڑے زور و شور سے چلے جا رہے تھے، دوڑتے چلے جا رہے تھے، آنکھ میں کچھ لگ گیا، آنکھ ہو گئی خراب، ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر نے کہا تمہاری آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ ضائع ہو گئی۔ بھئی ناک آنکھ کے پہلو میں ہے، کاٹ کے لگا دو، کہا نہیں بھی پہلو میں تو ہے مگر نور کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ سلامت رہیں آپ، بڑے پڑھے لکھے رہو۔ اچھا بھی سب سے لمبی ٹانگ ہے، آنکھ کی جگہ پہ لگا دو اسے، کہا نہیں بھی ہے تو لمبی مگر نور کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی، تو اب ڈاکٹر نے کہا پتھر کی آنکھ بناؤ، پتھر کی آنکھ بناؤ تاکہ پتہ نہ چلے تمہاری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ تو اب پتھر کی مصنوعی آنکھ، آرٹیفیشل آنکھ بنائی، اب وہ ہے تو نقلی مگر اصلی کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ پتھر کی آنکھ، پیچھے والوں کے تو ہاتھ ابھی بھی نہیں کھل پا رہے، پتھر کی آنکھ، نقلی آنکھ بنائی اور اصلی نوری کی جگہ پر بٹھا دی، کہا بھئی ہے تو یہ پتھر کی نقلی، بیٹھی رہے نور کی جگہ پہ لیکن یہ نقلی رہے گی۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ نقلی آنکھ ہے؟ اب تم نے اسے لیٹر دے دیا کہ ذرا پڑھ کے سناؤ، تو نقلی آنکھ نے جب لیٹر دیکھا تو اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اصلی آنکھ سے کہا کہ تو پڑھ کے بتا دے، اصلی آنکھ نے پڑھ کے بتا دیا، تو نقلی آنکھ کہنے لگی کہ آج تو نے میری عزت بچا لی، اگر تو نہ ہوتی میں ہلاک ہو جاتی۔ سلامت رہی ہے، سلامت رہی۔ موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ بڑے پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ دوں، میرا من چل رہا ہے، ایک آیت اور سنا دوں۔ بڑے سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی چھوٹ طور پر دکھلائی۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی چھوٹ طور پر دکھلائی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے اور موسیٰ کے ساتھی جل کے مر گئے۔ موڈ خراب ہو گیا؟ اچھا بھئی کمال ہو گیا، نور تو ایک تھا، نور ایک تھا، نبی بے ہوش ہو گیا، اثر 3 ہوئے، نور ایک، تجلی ایک، نور ایک، اثر 3۔ نبی بے ہوش ہو گیا، نبی کے ساتھی جل کے مر گئے اور پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ یہ اثر 3 کیوں ہوئے؟ کہا بھئی تینوں کی جنس الگ الگ تھی۔ ملتان کے اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں کی اثر 3 کیوں ہوئے؟ اثر کیوں ہوئے 3؟ اس لیے کہ تینوں کی جنس الگ الگ ہے، موسیٰ کی جنس اور ہے، موسیٰ کے ساتھیوں کی جنس اور ہے، پہاڑ کی جنس اور ہے، ساتھی جل کے مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ساتھی نبی جیسا نہیں ہے، نبی ساتھی جیسے نہیں ہے۔ موڈ خراب ہو گیا بھئی، ہاتھ نہ باندھنا۔ اچھا جلدی سے بتاؤ وہ کس کا نور تھا؟ نور کی ہلکی سی چھوٹ دکھلائی اللہ نے، وہ کس کا تھا؟ رب کا نور۔ آیت تو یہی کہہ رہی ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، ہم نے اپنی تجلی کی، ہم نے اپنے نور کی ہلکی سی چھوٹ دکھلائی، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، پہاڑ ریزہ ہو گیا، مالک بھئی کمال ہو گیا۔ سب نے یہی لکھا کہ وہ اللہ کا نور ہے، لیکن مجھے معاف کرنا، اللہ لا مکان ہے اور لا مکان کا نور مکان میں چمک نہیں سکتا۔ بھائی تھکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا مکان ہے، اللہ لا زمان ہے، اللہ لا محدود ہے، اللہ لا مکان ہے، اور طور کا پہاڑ مکان ہے۔ لا مکان کا نور مکان میں آ نہیں سکتا۔ اگر لا مکان کا نور مکان میں آ جائے تو وہ اللہ نہ رہے۔ تو مالک وہ کس کا نور تھا کہ طور کے پرخشے اڑ گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے؟ کہا امجد جوہری میں نے آیت میں نشانی بتا دی
جعلہ دکا، وہ نور اتنا طاقتور ہے کہ اگر طور پہ آئے گا تو طور کو پرخشے اڑا دے گا، پہاڑ توڑ دے گا۔ یعنی فیصلہ ہو گیا کہ وہ نور اگر پہاڑ پہ چمکے گا تو پہاڑ توڑے گا، اور اللہ کے گھر میں آئے گا تو دیوار توڑے گا۔ دیوار بھائی فرما رہے ہیں کہ موڈ تو نہیں خراب ہے۔ موڈ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ بانیان مجلس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موڈ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ میں کسی ایرے غیرے کا ذکر تھوڑی کر رہا ہوں بھائی۔ موڈ تو اس وقت خراب ہوتا ہے یار، موڈ اس وقت خراب ہوتا ہے کہ دیکھو جو ڈائبیٹک ہو، جسے شوگر ہو، اس کا موڈ خراب رہتا ہے، اس لیے کہ وہ شکر سے دور رہتا ہے۔ تو جو جس کو شوگر ہو وہ شکر سے دور رہے گا، جس کو بلڈ پریشر ہو وہ نمک سے دور رہے گا، جس کا پیٹ خراب ہو وہ چکنی غذاؤں سے دور رہے گا، جس کا شجرہ خراب ہو وہ علی سے دور رہے گا۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ۔ ایک آیت اور پڑھ دوں بھائی، سال میں ایک مرتبہ تو آتا ہوں، تو اگر میں قرآن نہ سناؤں تو کیا سناؤں؟ اب ایک آیت اور پڑھ لو، سورہ حدید کی آیت۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور جملے نہیں آیتیں۔ جس کے پاس پڑھنے کے لیے نہ آیت ہو نہ روایت ہو، وہ ممبر پہ آ کے سیاست کرے گا، عبادت تو نہیں کرے گا۔ یہ ممبر قرآن کی جگہ ہے بھائی، یہ ممبر حدیث کی جگہ ہے، یہ ممبر اپنے پروٹوکول کے اظہار کی جگہ نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ رہنا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورہ حدید کی، موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ نوجوان بھائی میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تمہارے لیے پیچھے جو کھڑے ہوئے ان کے لیے بھی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بڑے 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 پڑھے لکھے، ہاتھ نہ باندھنا۔ سورہ حدید میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ مالک تیرے رسول پہ ایمان لے آئے تو ملے گا کیا؟ کہا پڑھو آگے، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ فی الناس۔ اگر تم میرے محمد پہ ایمان لے آئے تو میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر کے ٹکڑے دوں گا۔ میں تمہیں آپ سلامت رہیں۔ اگر تم میرے محمد پہ ایمان لائے تو اللہ کہہ رہا بھائی کمال ہو گیا، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ فی الناس۔ میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دوں گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ فی الناس، اور تمہیں ایک نور دوں گا جس کے ذریعے تم ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ محمد پہ ایمان لانے والوں کو گفٹ بتا رہا ہے، تحفہ بتا رہا ہے، اگر تم میرے محمد پہ ایمان لے آیا تو میں تجھے اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دوں گا اور ایک نور دوں گا۔ تو اب جس کے پاس یہ 2 برابر کے رحمت کے ٹکڑے ہوں گے وہی محمد کا مومن ہوگا۔ مالک وہ رحمت کے 2 برابر کے حصے ہیں کون؟ کیا میرے محمد سے پوچھ لے، میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے نبی نے آیت کی تلاوت فرمائی، صحابی درمیان سے کھڑا ہوا اور کہنے گا اللہ کے رسول یہ رحمت کے 2 برابر کے حصے کیا ہیں؟ میرا محمد مسکرایا، کہا اسمی رحمت فی القرآن۔ ارے میرا ہی نام تو رحمت ہے قرآن میں، کیا تو نے آیت نہیں پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین؟ اسمی رحمت فی القرآن، میرا ہی نام رحمت ہے قرآن میں۔ پھر صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ رحمت ہے، لیکن یہ 2 برابر کے حصے کون ہے؟ کفلین کون ہے؟
کفلین کون ہے؟ دو برابر کے حصے کون ہے؟ میرا محمد مسکرایا، کہنے لگا تو نے سنا نہیں، اللہ نے عرش پہ کہا کفلین، میں نے فرش پہ کہا حسنین۔ یہ ہے دو برابر۔ کفلین آگے مکمل کروں یا چھوڑ دوں؟ بات کمپلیٹ کروں، موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ مکمل کر دوں؟ سنا چکا ہوں میں یہاں پہ شاگردیز میں، پھر سنا دوں؟ ول پڑھوں؟ بھئی کمال ہو گیا۔ نوحہ خان سے کہتے ہیں کہ یہاں نوحہ سنا دو وہ والا، شاعر سے کہتے ہیں وہ شعر سنا دو۔ یہ اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آیت دوبارہ سناؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قرآن کافی والے نہیں ہیں، یہ قرآن سمجھنے والے ہیں۔ بھئی اس سے پہلے میں ایک آیت اور سنا دوں، ایک آیت اور سنا دوں۔ جب میں بات تو کمپلیٹ ہو جاؤں، ورنہ میں نے کہیں اور نکل گیا تو پھر واپس آنا مشکل ہوگا۔ میں اس کو بات کو تو مکمل کروں۔ کفلین دو برابر کے حصے، اللہ نے کہا کفلین، محمد نے کہا حسنین، حسن اور حسین۔ بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ میرے نبی نے ایک زانو کو دائیں طرف بٹھایا، ایک نواسے کو دائیں زانو پر بٹھایا، چھوٹے نواسے کو بائیں زانو پر بٹھایا، اور کہیں گے میرے ساتھیوں یاد رکھنا کہ یہ جو حسن ہے نا یہ سر سے کمر تک مجھ جیسا ہے، اور یہ جو حسین ہے یہ کمر سے پنجوں تک مجھ جیسا ہے۔ کمال ہو گیا، سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا۔ اللہ کے رسول الٹ پلٹ کے کہہ دے کہ سر سے کمر تک حسین مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسن مجھ جیسا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے کمر تک میں ہے ہاتھ اور کمر سے پنجوں تک میں ہے پاؤں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں دنیا والوں کو کہ حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ، حسین کے پاؤں میرے پاؤں۔ اگر حسن سلو نامہ لکھے تو حسن نے نہیں میں نے لکھا، اور اگر حسین یزید کو ٹھوکر مارے تو میں نے